بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 845 ہے، 845، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16 اور 17، 16 and 17۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، میں تلوتہ میں اس کی تلاوت نہ کرتا، علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ وہ اللہ تمہیں اطلاع دیتا بھی اس کی، فقط چنانچہ تحقیق، لبثت میں ٹھہرا ہوں، فیکم تمہارے اندر، عمرن ایک مدت، من قبل ہی اس دعوی نبوت سے پہلے، افلا تعقلون پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے، فمن چنانچہ کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھا، کذباً جھوٹ، او یا کذب اس نے جھٹلایا، بآیاتہ اس کی آیتوں، انہو بلا شبہ وہ، لا یفلح المجرمون مجرم کامیابی نہیں پائیں گے۔ ترجمہ یہ ہے، یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا نہ تو میں ہی یہ کتاب تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گنہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ فرما دیجئے پیغمبر کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم لوگوں پر اس کی تلاوت نہ کرتا۔ دوسری بات، اور نہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع دیتا۔ تیسری بات، میں تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر کے ایک بڑے حصے تک رہ چکا ہوں۔ چوتھی بات، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ پانچویں بات، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ چھٹویں بات، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہوتے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ کی اس سرزمین میں گزارا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی اسی مکے کی سرزمین میں، اسی دھرتی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی قوم سے دین سے متعلق کوئی بات نہیں کہی۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں میں اپنا مقام بنانا ہوتا تو آپ اپنی زندگی کی بھرپور جوانی میں 20-25 سال کی عمر ہی میں ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے اس طویل عرصے میں نہ ہی کوئی جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی کسی بات کو اپنی طرف منسوب کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جب 40 سال مکمل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جگایا اور اپنی حقیقت سے باخبر کیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہی حقیقت اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ قل پیغمبر کہہ دیجیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم لوگوں پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا۔ میں تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر کے ایک بڑے حصے تک رہ چکا ہوں،
کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اگر میں اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر کہتا اور اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمہارے اندر اپنا کوئی مقام بنانا چاہتا تو بہت پہلے ہی ایسا کر چکا ہوتا۔ جب یہ میرا کلام ہی نہیں تو پھر میں اس میں ترمیم کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ یہی چاہتا کہ میں تمہارے سامنے اس قرآن کی تلاوت نہ کروں تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا۔ میں اگر تلاوت کر رہا ہوں تو اسی رب ذوالجلال کے حکم سے تلاوت کر رہا ہوں، میں اسی کی اجازت اور حکم سے تمہارے پاس یہ کتاب لے کر آیا ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ تم کو اس کتاب کی تعلیم نہ دے تو وہ مجھے تمہاری طرف نہ بھیجتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کرے اور ایمان کی سعادت بخش۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 میں یہی بات دوسرے انداز میں کہی گئی ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ تم لوگ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ جس شخص نے امی ہونے کی حالت میں 40 سال زندگی گزاری، جس نے نہ کوئی کتاب پڑھی اور نہ کسی سے کچھ سیکھا اور نہ کوئی بات اپنے ہاتھ سے لکھی، کیا وہ شخص اپنی طرف سے اتنی علمی باتیں کر سکتا ہے؟ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کا کلام نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو نہ کوئی انسان پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن پیش کر سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں واضح طور پر بتلا دیا گیا، قل کہہ دیجئے پیغمبر، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے جیسا لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے جیسا لانا ممکن نہیں ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر یہ حقیقت بتلائی گئی، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ دو قسم کے آدمی سب سے بڑے ظالم، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے، اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات یعنی بے حقیقت بات منسوب کرے اور یوں کہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرے اور اللہ کا کسی کو شریک قرار دے۔ دوسرا بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہی جھٹلا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مقدس کتاب آفاقی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی کسی جن کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔